آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پہ درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہے۔ حضور کی ذات پہ وہی بندہ درود و سلام پڑھتا ہے جس کو آقا سے محبت ہوتی ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اکثر اسی کا نام لیتا رہتا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے نیڑے وہ ہوگا جس نے دنیا میں رہ کے کثرت کے ساتھ میری ذات پہ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ بندہ مٹ نہ جائے اپنے آقا پر وہ بندہ ہی کیا ہے، بندہ مٹ نہ جائے اپنے آقا پر وہ بندہ ہی کیا ہے، وہ بے خبر غلاموں سے وہ آقا ہی کیا ہے۔ محبت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اے زبان اللہ نے سانو دیتی ہے نا، اے سرکار دے صدقے نال سانو عطا فرمائی۔ اے گوشت دا لوتھڑا ہی ہے نا، اے کھڑے کھڑے لکوا ہو جاوے تے اے بند ہو جائے، گونگے بندے نے بولیا نہیں جا سکتا۔ اساں جڑا کچھ بولنے ہیں نا یہ سانو اللہ نے عطا فرمایا تے سونے مصطفیٰ دے صدقے نال عطا۔ سر تو لے کے پیراں تک ہر عضو دا اپنا اپنا شکر ہے، اے زبان دا اپنا شکر ہے۔ زبان دا شکر کی ہے؟ قرآن پاک دی تلاوت کیتی جاوے، سبحان اللہ کہہ دو یار، سرکار دی حدیث پڑھی جاوے، لوگاں نو چنگی گل کیتی جاوے، اے زبان دا حق جے، بری گل نہیں کرنی ہے دیتے، اے زبان اللہ نے دیتی ہے صرف اس واسطے میرا ذکر ہو، میرے محبوب کا ذکر۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جھجکا نہ کریں، شرم نہ کیا کریں۔ شرم اس وقت آنی چاہیے جب بندہ گالی دے کسی کو، شرم اس وقت کرنی چاہیے جب بندہ بری بات کہے کسی کو۔ محبت کے ساتھ اپنی محبت میں باواز بلند ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مختصر میری حاضری آپ کے سامنے میں سبق سنانا ہے، اور جو ذمہ داری ہے ہماری وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ دعا کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے، دعا کے اندر پاور بڑی ہے، اہمیت بڑی ہے۔ بندہ جب دنیا میں نہیں آتا اس وقت بھی اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ جب شادی بندے کی ہو جاتی ہے دعا کراتا نا کہ اللہ ہمیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جب پیدا ہو جاتا ہے پھر بھی دعائیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بندہ جوانی کے اندر بیمار کی حالت میں سب میں دعا کا وہ محتاج رہتا ہے، یہاں تک کہ پروفیسر، ڈاکٹر، اسپیشلسٹ اس کے سامنے جب مریض پڑا ہوتا ہے ہم پوچھتے ہیں کہ بھی ہمارے مریض کا کیا حال ہے، وہ کہتا ہے جی بس اب میرا علم، میرا فن وہ ختم ہو چکا ہے، اب اس کے لیے دعا کرو، اگر اسے بچا سکتی ہے تو دعا ہی بچا سکتی ہے۔ بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے تیرے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ہی انتظار ہوتی ہے اسے، کس بات کی؟ وہ دعا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا گاڑیاں لے لے، بنگلے لے لے، جناب مربے اور لے لے، مجھے بڑا فخر ہوگا اس قبر کے اندر کہ میرے بیٹے نے بڑے مربے لے لیے، نہیں، فرمایا ایک ہی انتظار ہے، وہ دعا ہے۔ سونے محبوب نے یہ بھی فرما دیا کس کس سے دعا کی انتظار ہوتی ہے؟ من ابن، میرا باپ میرے لیے دعا کرے، سبحان اللہ، او امین، میری ماں میرے لیے دعا کرے، او اخین، میرا بھائی، میری بہن میرے لیے دعا کرے۔ اے جڑے ایک ایک مرلے پیچھے پراواں نو چھڑ دینے، ایک ایک مرلے پیچھے گولی مار دیندے نے، انہاں واسطے بڑا درس ہے۔ خدا دی قسم بندہ لیٹیا قبر دے اندر ہوندا نا، اوتھے بھی بھائیاں دا انتظار ہوندا۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہوئی ہے۔ اور آخر میں فرمایا او صدیقن، اپنے یار سے انتظار ہوتی ہے میرا یار میرے لیے دعا کرے۔ یار وہی ہوتا ہے جڑا کسی واسطے دعا کرے، اللہ اکبر۔ اور یاری ایسے بندے نال لانی چاہیے جڑا بندہ نیک ہوے، کم از کم دعا کرن والا ہوے۔ ایسے بندے نال یاری نہ لاؤ جڑا کہے جی مرن تو بعد دعا ہی کوئی نہیں ہوندی، انہیں تیرے مرن تو بعد اپنے واسطے نہیں کیتی، تیرے واسطے کی دعا کرنی۔ اور سرکار فرماندے نے جدوں دعا سے دعا کیتی جاندی ہے اللہ اس دعا نو پہاڑاں دے برابر ثواب عطا فرما دیندا، اس دعا پہاڑاں دے برابر کر کے اس بندے نو ثواب عطا فرما۔ دعا واسطے اسی اکٹھے ہوئے ہیں۔ بابا محمد یار خان چندر انہاں دی اہلیہ، بھائی محمد امجد صاحب، بھائی محمد اکمل صاحب، اجمل صاحب انہاں دی امی جان، اور میرے قبلہ مفتی صاحب حضرت علامہ مولانا عرفان حسین فانی صاحب ان کی عزیزہ، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ جیڑا بھی بندہ کام کرے نا سب تو پہلا اللہ دی بارگاہ جو دعا کرے کرے اللہ اس نیکی نو قبول فرمائے۔ ایک عورت بخاری شریف دی حدیث مبارک کوئی بلا لو، میں ویکھنا چاہنا، مینوں نہ لے کے جانا، میں صرف ویکھنا چاہنا۔
اچھا آخری وقت دے اندر بھی انہیں کیا اپنے میرے بیٹے نو فون کر دیو میں آخری وقت دے اندر وہ گھر مرنا چاہنا. اللہ اکبر. انہوں نے فون کیا انہوں نے کہا میں اس وقت بیزی ہوں آ نہیں سکتا. اور انہوں نے کہا جی 5 سال ہو گیا اس بابے نو فوت ہویا حالے تک منڈا ایتھے نہیں آیا. میں تواڈے کول سوال کرنا او جڑا منڈا اوتھے نہیں گیا اس بابے نو اوتھے جا کے سٹ چھڈیا او دے وچ کلا بیٹے دا قصور ہے یا باپ دا بھی قصور ہے؟ او دے وچ باپ دا بھی قصور ہے. ہاں او دی ذمہ داری میں دس رہا قرآن پاک تو سب نہ پہلا. مولوی دی گل اختلاف ہو سکتا جی دیوبندی ہے اے سنی ہے بابی ہے لیکن رب دے قرآن دے اندر تو کوئی اختلاف نہیں. سبحان اللہ کہہ دو ذرا. اسی جننے بیٹھے ہیں ساڈی ذمہ داری ہے انہاں روٹی کما کے دینا بچیاں نو فرض نہیں جنہ انہاں دی تربیت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. فرمایا اپنے بچیاں نو اس اگ تو بچا لو اپنی اہل خانہ نو بچاؤ. او دے اندر بیوی شامل ہے او دے اندر بیٹیاں بھی شامل ہیں او دے اندر بیٹے بھی شامل ہیں. اج بابے کہندے جی اولاد جوان ہوگی کی کریے جی کی کریے کی کرنا ہے سختی کر نہ دے. تیری اولاد نماز نہیں پڑھتی تیری اولاد قرآن نہیں پڑھتی انہوں کہا تھوڑا پکی پیا گھر میرا جتھے دل کرے گا میں اتھے جا کے ڈیرا لا لاں گا. میں اس گھر چ نہیں رہ سکدا جتھے رب دا فرض ادا نہیں ہوندا. او کل نو رب دی بارگاہ چ اے تے کہہ سکے گا یا اللہ تیری خاطر تے میں اپنے بچوں نو چھڑ چھڑ. اے ذمہ داری ہے ساڈی. یہی میرا سبق ہوندا زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوندی گلاں ذرا تھوڑیاں سخت ہیں لیکن ساڈی ذمہ داری ہے. اچھا اس بعد اللہ تعالی نے 16ویں پارے دے اندر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ کی فرماندا ہے فرمایا اپنے اہل خانہ نو نماز دا حکم دو. اے فرض ہے بندے تے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا تسی بھی قائم رہنا. اے نہیں مطلب اپنے بچے جاؤ تے نماز پڑھ کے آؤ تسی آ بیٹھے ہو نہیں پہلے خود کھڑے ہونا ہے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. فرمایا ہم تجھ سے رزق طلب نہیں کرتے کوئی سوال نہیں کرتے. نحنو نرزقک بلکہ ہم تو تمہیں رزق عطا فرماتے. اے قرآن پاک دی اے آیت کریمہ دس رہی ہے جس گھر دے اندر نماز پڑھی جاندی ہے اللہ رزق کے اندر برکت فرما دیتا. سبحان اللہ ذرا اونچی کہو نا نماز ویلے ساڈی ڈیلی سبحان اللہ ہو جاندی. اے ذمہ داری ہے ساڈی. اے قرآن اور بھی بڑی آیتاں نے لیکن میں بالکل وقت دے دامن دے اندر گنجائش نہیں ہے. خصوصی خطاب قبلہ مفتی صاحب دا ہوئے گا. اے ذمہ داری اس بات ہے تے میں قرآن دا درس دیتا ہے اس بات کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا اپنے بچوں نو 3 چیزاں سکھاؤ. کنیاں پتہ اونچی بولو کنیاں 3 چیزاں سکھاؤ اپنے بچوں نو. اے فرض ہے بندے تے ہر ماں باپ تے فرض ہے. حبا نبیکم فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. سبحان اللہ. انہوں نے دسو تہاڈا بیٹا اگر ڈاکٹر انہوں نے کول بٹھا کے دسو بیٹا تو یورپ دے اندر پڑھ کے آیا امریکہ دے اندر پڑھ کے آیا انگلینڈ دے اندر چائنا دے اندر پڑھ کے آیا اے تے دس یار تو آئی اسپیشلسٹ بن گیا ہے اکھاں دا ڈاکٹر بن گیا ہے. مینوں دس صحیح کوئی ایسا پروفیسر ایسا ڈاکٹر حالے کوئی ویکھیا ہی اگر کسی دا ڈیلا باہر نکل جاوے تھوک لاوے تے اکھ ٹھیک ہو جاوے وہ آکھے گا جی نہیں ایسا تو نہیں ہو سکدا مہینے لگ جاندے نے سال لگ جاندے نے. اونوں دسو کہ عظمت اللہ نے ساڈے سونے محبوب نو عطا فرمائی. اللہ اکبر زندہ باد. انہوں دسو بیٹا اے پاور شان اللہ نے ساڈے نبی نو عطا فرمائی ہے. تہاڈا بیٹا زندگی دے اندر کسے کونے تے بھی چلا جاوے امریکہ چلا جاوے انگلینڈ چلا جاوے رب کعبہ دی قسم او دے سینے دے اندر کوئی ایمان نہیں کٹ سکدا. اے تربیت ماں پیو دی ہے سب نالوں پہلے ماں پیو دی. شیخ عبد القادر جیلانی نو کنے غوث اعظم بڑھایا ماں نے بڑھایا. بچپن سی والد گرامی فوت ہو گئے اے اسی سارے جاننے ہیں. ایک جدوں چھوٹے چھوٹے بچے ہون نا خامند فوت ہو جائے عورت واسطے بڑی پریشانی بن جاندی ہے رزق دی پریشانی بن جاندی. ہر بندہ اگلی کرتا ہے جناب جی اے عورت جا رہی ہے جو اور جا رہی ہے لیکن آپ نے کی فرمایا اپنے بیٹے نو فرمایا بیٹا اپنے نانے دے دین واسطے تینوں گھروں نکلنا پڑے گا علم حاصل کرنا پڑے گا. اور ہاں اور میں یاد رکھنا بیٹا اتھوں جا رہے ہیں نا زندگی چ تیری جان تے جاندی رہے لیکن جھوٹ نہیں بول. اسی کی کہنے ہیں باہر کوئی بندہ آ جائے او جی بابا جی گھر پہ نہیں ہے اے ساڈی تربیت ہو رہی ہے نا. سب سے پہلے ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا امام حسین کے بعد دوسرا حسین پیدا کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ دوسری زہرا جیسی ماں پیدا نہیں ہوئی. بابا فرید کا ہم بڑا نام لیتے ہیں کبھی ہم نے تعلیمات سیکھی ہے ان کی. بابا فرید رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں سے کہتے ہیں آج تک میری نماز قضا نہیں ہوئی. اللہ اکبر. آپ کی ماں نے فرمایا بیٹا آج تک میں نے بغیر وضو کے تمہیں دودھ بھی نہیں پلایا.
میں جدو بھی تینوں دودھ پلایا وضو کر کے پلایا. ماں باپ کی تربیت پیچھے ہوتی ہے. اس کے بعد بیٹے کا مقام ہوتا ہے. اے ذرا دس کے تو دیکھو اپنے بچیاں نو. خدا دی قسمیں بڑا ہو کے بیٹا تہاڈا انج نہیں کہے گا ابا جی تانوں تو پتہ ہی کوئی نہیں اس گل دا. نہیں اونوں پتہ ہوئے گا. میں ساری زندگی درس قرآن دیتے, ساری زندگی درس حدیث دیواں, میں دین دی خدمت کر لواں. اگر میرا باپ راضی ہے رب نو تو لوڑ کوئی نہیں کسی شے دی. اللہ سب کچھ میرے منہ تے مار چھڈے گا. وہ ویسے کرنی نے سانو پیغام دے چھڈیا. اللہ اکبر. اوے گھر دے اندر رہ کے ماں پیو دی خدمت کرو, گھر دے اندر آ کے مصطفیٰ زیارت کرا چھڈنے. سب نے پہلے ماں پیو دی سمت اوپا نبی کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اس بعد حضور نے فرمایا کہ اوپا اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اصحاب دی محبت سکھاؤ. اے بچیو ساڈے سینے روشن نے نا, اسلام ساڈے تک ایویں نہیں آیا, اے بڑیاں قربانیاں لے کے آیا. یہ صحابہ دی قربانیاں نے, اہل بیت دی قربانیاں. صحابہ کرام نے جدو کافراں ویکھیا انہاں کہیا کیویں دا سودا کیتا ہے. پہلے بڑے امیر ہوندے سن, مال ہوندا سی, دولت ہوندی سی, صحتاں بڑیاں تکڑیاں سن. ہن ویکھیا ماڑے ہو گئے نے, ہن ویکھیا کچھ بھی کوئی نہیں ہے. یہ بے وقوف نے انہاں نے بڑا سودا جڑا کیتا نا بڑا گھاٹے والا کیتا ہے. یہ بے وقوف نے. اللہ رب العزت نے جواب عطا فرمایا. پہلا پارا پہلا صفحہ, الا انہم مصطفیٰ ولکن لا یعلمون. فرمایا بے وقوف اے نہیں, بے وقوف تا اے نہیں جڑے جان دے نہیں, جڑے جان دے. انہاں تے بڑا سونا سودا کیتا ہے, دنیا بھی لے لی, قبر بھی لے لی, تے حشر دا میدان بھی لے لی. اور تیسرا حضور نے فرمایا کہ ان اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ. میں اے نہیں کہندا بھی ہاتھ کھڑے کرو, میں سب نہ پہلا اپنے آپ کو پوچھنا میں اپنے بچوں کو قرآن کتنا پڑھایا. تسی اپنے آپ کو پوچھو. اے جڑا اندر دا مفتی ہے نا ڈنڈی نہیں مارے گا, اے تانوں صحیح صحیح گل دسے گا. میں سوال کرنا چاہنا, اپنے نفس کو سوال کرو کتنی دیر ہوگی آخری باری قرآن کدو پڑھیا. ایک ہوندا قرآن خوانی, قرآن پڑھنا, ایک ہوندا قرآن فہمی, قرآن سیکھنا سمجھنا. قرآن فہمی تے دور دی گل ہے, اسی تے قرآن خوانی چھڑ چھڈی. 8 بجے تو جدو اٹھنا ہے اساں تے پھر کہنا جی گھر چ بڑی پریشانی ہے, کاروبار چ بڑی پریشانی ہے, ساڈے تے جادو کر چھڈیا. جادو کسی نے نہیں کیتا. اے شکر ہے چہرے سلامت نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال. حضور نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز صبح سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے, اس کے سارے دن کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. سبحان اللہ کہہ دو. فرمایا جس گھر میں سورۃ واقعہ پڑھی جاتی ہے وہاں کبھی فاقہ نہیں آتا. ایک بابا جی سن, انہوں نے صرف بیٹیاں سن, بیٹا کوئی نہیں سی. آخری وقت ایک بندہ آیا بڑا پریشان, جی بندہ روندا روندا. انہوں نے کہا کی گل ہوئی؟ انہوں نے کہا تسی دنیا تو جا رہے ہو, مینوں بڑی پریشانی ہے. انہوں نے کہا کس گل دی؟ انہوں نے کہا تہاڈا بیٹا کوئی نہیں, صرف بیٹیاں نے, رزق دا کی بنے گا؟ اور بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا پریشانی ہوگی تینوں, مینوں کوئی پریشانی کوئی نہیں. اس واسطے میرے محبوب نے فرمایا جس گھر میں سورۃ واقعہ پڑھی جاتی وہاں فاقہ نہیں ہوتا. میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کرا دی. فرمایا جو سورہ ملک پڑھتا ہے عشاء کی نماز کے بعد وہ قبر کے اندر بھی پڑھتا رہے گا, اس قبر میں عذاب نہیں ہوگا. فرمایا المجادلہ, یہ سورۃ ملک جو ہے یہ جھگڑا کرنے والی ہے, رب کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی, محبت کا جھگڑا. یا اللہ اسے معاف کر دے, اسے معاف کر دے, یہاں تک کہ اس بندے کو اس کے سپرد کیا جائے گا. سورہ ملک اس بندے کو لے کے جنت میں داخل ہو جائے. اے سب نے پہلے ماں پیو دی ذمہ داری, اور اس بعد اولاد دی ذمہ داری آ گئی. اولاد دی ذمہ داری ہے وے اپنے ماں پیو نو کبھی نام نال نہ پکارن, کبھی بےزتی نال نہ پکارن, سونے نام دے نال پکارن, اونچی جگہ تے بٹھان. اور اگر ماں پیو امیر ہے انہاں نو دینا اے باعث ثواب ہے, اگر غریب ہون دینا اے ضروری ہے, فرض ہے, واجب ہے. باہر دے گا تو نہیں لگے گا جدوں تک ماں پیو نو نہیں دے گا. جویں دا خود کھاندا ہے پیندا ہے پہندا ہے, اسی طرح دا ماں پیو نو پہنانا کھانا پیانا اس اولاد دی ذمہ داری. میں اکثر جملہ کیا کرنا کہ کئی بار یہ ہوتا کہ 3-4 بیٹے نے تے ماں پیو انہاں دے کول ہوندے نے, تے کوئی پوچھے اگر بھئی ماں پیو کتھے ہوندے نے, وہ کہندے جی ماں پیو ساڈے کول نے. نہ اے جملہ نہ آکھو, اے نہ کہو ماں پیو ساڈے کول نے, تسی بلکہ فخر نال کہو اسی ماں پیو کول, اسی ماں پیو کولا, اس انداز دے اندر. اور اس بعد ماں پیو اگر گناہگار ہون تے ایسے طریقے نال انہاں نوں تبلیغ کرو تاکہ اسلام دی طرف آ جان. اچھا اس بعد جدوں ماں پیو فوت ہو جان پھر کی کرو؟ فرمایا سب نال پہلا تہاڈی ذمہ داری ہے. اے ایتھوں بڑی ذرا گل میں سخت کرن لگیا, اے جنے ساڈے بابے بیٹھے ہو, کئی چکاں دے اندر مولوی دی چھوٹی صرف اس گل تو ہوگی علامہ صاحب, اس گل تو بھی چودھری صاحب کہندے میرے باپ فوت ہویا جی مولوی صاحب نوان نہیں ہے. یار مینوں یہ دسو بھی چودھری بنیا ہے او دے پیو نے بنایا, پیو دی وجہ نال بنیا. پیو اگر فوت ہویا تو مولوی دی ذمہ داری نوانا نہیں, یاد رکھنا مولوی دی ذمہ داری ہے قرآن پڑھانا. سبحان اللہ کہہ دو. او دی ذمہ داری ہے نماز پڑھانا, مصطفیٰ دی حدیث پڑھانا, ایک غسل دینا میت نو, یہ تو فرض نہیں ہے, سب نالوں پہلا فرض ہے او دی اولاد. ہاں یاد رکھنا. میں جمعے دے خطبے دے اندر بھی گل کیتی سی, بلال مسجد دے اندر سارے بڑے لوگ نے اوتھے, انہاں دے سامنے گل کیتی. اے
यही गल की है। अगर 4 बेटे ने 4 बेटे किसी बाबे दे फट्टे दे बाबा लेटिया, एक भी नवाण दे काबिल नहीं, वो बाबा भी बद नसीब है, बच्चे भी बद नसीब। हाँ जी, ये सही गल है भी सारी जिंदगी बच्चों को बंद कमरे के अंदर बिठा के ये दसिया पुत्र वो 6 नंबर किला ना वो इन्ने मरले अपने ने, आज जनाब जी 8 मिनट पानी वो इन्ना पानी अपना, अब फलाना मरला भी अपना, शहर के अंदर प्लाट अपना। क्या कदे अपने बच्चे को दसिया? याद रखना पुत्र, नमाज क्यों नहीं पढ़ी, कुरान क्यों नहीं पढ़िया, तिलावत तेनू आंदी है, नमाज तेनू आंदी है। याद रखना जो मेरा विशाल हो जाए, मेरे जिस्म में कोई होर बंदा हाथ ना ला। अपने बच्चे को दीन सिखा दो, दीन सब कुछ तुहाडे बच्चे को सिखा देगा। और उस बाद जो मां प्यो फौत हो जान ते औलाद की जिम्मेदारी है कम से कम 4-5 बच्चों विचों एक बच्चा तो ऐसा होवे ना जिहड़ा खड़े होते नमाज जनाजा ते पढ़ा छड़े ना। मैं अगर किसी की नमाज जनाजा पढ़ाना ना, मेरा पढ़ाना हो रहा है, लेकिन अगर उस मैयत की जगह कोई बेटा खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ाएगा ना, उसका बाप सामने है, उसकी मां सामने है, वो जो जनाजा पढ़ाएगा तो रोंदिया रोंदिया पढ़ाएगा, और बचपन भी याद आ जाएगा, मां प्यो की मोहब्बत भी याद आ जाएगी, मां प्यो की शफकत भी याद आ जाएगी। अगर वो अखां विचों एक आंसू भी निकल गया, वो सामने वाले का बेड़ा पार, ओदा भी बेड़ा पार, जेडे पिछे खड़े ने उन्होंने बेड़ा भी पार हो जाए। फिर कम से कम औलाद इवें दी बंदा छड़ के जावे, ओदी कबर उजड़े ना। हाँ मतलब देखो भी अगर 4 बेटा है तो एक बेटा आ रहा, एक जा रहा, एक जा रहा, एक आ रहा है। मैं कई बारी गल्लां करना कि बंदे कोल अगर गड्डी है ना 50 लाख दी है, 30 लाख दी है, मोटरसाइकिल है, जेड़ी गड्डी तुहानू अपनी मां दी कबर तक ना लै जाए उस गड्डी नूं तू अग लाना है, जेड़ी गड्डी तुहानू बाप दी कबर तक ना लै जावे उस गड्डी नूं तुसीं की करना है। इस वास्ते साडी जिम्मेदारी है, औलाद दी जिम्मेदारी है कि मां प्यो नाल मुहब्बत रखो, इन्हां दी खिदमत करो और इन्हां नाल हुस्न सलूक करो, और हर जुम्मतुल मुबारक में अपने मां प्यो की कब्र पे जाया करो। हुजूर फरमाते हैं जो बंदा अपने मां बाप की कब्र पे जाता है उसके गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है। ये मां प्यो एडे करीम ने, खुदा दी कसम मरण तो बाद ही करीम ही रहंदे ने, उन्हां दे सदके अल्लाह ताला गुनाहां नूं माफ फरमा दिंदा है। अल्लाह पाक दी मुकद्दस बुलंद बारगाह दे अंदर दुआ अल्लाह साडी हाज़िरी नूं कबूल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह बड़े प्यारे अंदाज